اب یہ جو 7 لطائف کے بارے میں سوال کیا ہے شہزاد محمود صاحب نے، اس میں سے 5 لطیفے تو سینے میں ہوتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفاء، اور ایک سر میں ہوتا ہے لطیفہ انا۔ یہ 6 لطیفے ہوتے ہیں، اور ان 6 لطائف کا تعلق آسمانوں سے ہیں، یہ آسمانی روحیں ہیں، اوپر سے آتی ہیں۔ تو 5 لطیفے تو سینے میں ہو گئے، اور ایک لطیفہ سر میں ہے۔ یہ جو سر میں لطیفہ ہے، یہ انسان کو اللہ نے اپنی بصیرت دی ہے، جو قرآن شریف میں لکھا ہے نا کہ بھئی لا تدرک الابصار، کہ آپ کی آنکھیں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو وہ بالکل صحیح بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں اس سے وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی تو کہا ہے وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ بھی تو اللہ میاں نے ہی کہا ہے وَفِي أَنفُسَكُمْ، میں تو تمہارے نفوس کے پردے کے پیچھے ہوں، افلا تبصرون، تم جھانکتے کیوں نہیں؟ کیا جھانکیں گے تو نظر آ جائے گا، ہے بھائی؟ اب یہاں پر جو ہے ضرورت پڑے گی ہمیں اللہ کی بصیرت کی۔ ہماری بصیرت میں تو ادراک نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، کیوں بھائی؟ ہمارے پاس تو وہ بصیرت نہیں ہے، اللہ میاں منع فرما چکے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو وہ بصیرت ہی نہیں ہے، اس کو ادراک ہی نہیں ہے جو ہمیں دیکھ پائے۔ روحانیت نے یہ راز افشاں کیا کہ اللہ نے ایک روح ہمارے وجود میں ایسی رکھی ہے کہ جس میں اللہ کی بصیرت چھپی ہوئی ہے، وہ لطیفہ انا ہے۔ جب اس لطیفہ انا کو بیدار کیا جاتا ہے یاہو کے ذکر سے، یہ لال شہباز قلندر کے لیے بڑا مشہور ہے ذکر، ایاں عثمان مروندی چرا مستی دری عالم، کہ جز یاہو و من یاہو دیگر چیزیں نمی دانم، ان کے لیے بڑا مشہور ہے یہ۔ تو یہ جو روح ہے جو سر میں ہے، مرشد کامل جو ہے اس روح کو یاہو کے ذکر میں لگاتا، پھر یاہو کے ذکر سے یہ بیدار ہوتی ہے، اس کے اوپر 3 پردے ہوتے ہیں، وہ پردے پھٹتے ہیں۔ ایک پردہ ظلمانی ہوتا ہے، ظلمت یعنی اندھیرا، نور کا نہ ہونا ظلمت ہے، وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ پھر پردہ آ جاتا ہے نورانی، کہ اب وہ جو لطیفہ ہے پہلے اندھیرے میں تھا، اب وہ ذکر کر رہا ہے تو نور بن رہا ہے، اب نور کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں جی؟ اس کے بعد وہ بھی پردہ پھٹتا ہے، کب پھٹتا ہے وہ؟ کہ جب وہ لطیفہ انا لطیفہ روح کے ساتھ کمبائن ہو کے مرشد کامل کے ساتھ نکلتا ہے دیدار کے لیے، پھر وہ پھٹتا ہے پردہ، پھر رب کو دیکھتا ہے، تو پھر اب یہ پردہ ربانی آ جاتا ہے، یہ ربانی پردہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے جو ربانی پردہ آ جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ ہے۔ اب اس ربانی پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ضروری ہے، کیوں بھائی ندیم؟ ہاں، اب یہ جو ربانی پردہ آ جاتا ہے، تو ربانی پردہ ہوتا یہ ہے کہ جب لطیفہ انا رب کے روبرو ہوتا ہے، تو اس کا جو عکس ہے، اس کا جو نقش ہے، اس کی جو تصویر ہے، وہ اس لطیفے کے اوپر جو ہے آ جاتی ہے۔ تو اس حالت میں وہ سوائے رب کے کسی کو پہچانتا نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ ایسی کیفیت میں جو لوگ اٹک گئے، انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا۔ اس کیفیت میں جو اٹک گئے، یعنی ربانی جو پردہ جو تھا اس سے آگے نہیں گزرے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، تو اس لمحے میں یہ آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں جی، آپ اگر کوئی تصویر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیں
تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے آپ، بس وہ تصویر ہی نظر آئے گی۔ اسی طرح جب رب کا نقش، رب کا عکس، رب کی تصویر لطیفہ انا کے اوپر قابض ہوتی ہے، تو اس لمحے جو ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کون ہو تم، تو وہ کہے گا میں اللہ ہوں۔ سمجھے؟ یہاں پر آ کے جو ہے یہ بڑا ہی معمولی سا وقت ہوتا ہے جس کے لیے یہ ہے، وہاں کے لیے تو معمولی ہے، لیکن یہاں شاید سال 1.5 سال لگ جاتا ہو، یہاں وہاں کے لیے معمولی ہے۔ اچھا اب وہ معمولی کتنا ہے کہ جب لطیفہ انا رب کے سامنے گیا تو جو کچھ بھی نظارہ آپ نے دیکھا، رب کا نقشہ دیکھا، رب کا وجود دیکھا، تو وہ اس کا جو نقش ہے وہ لطیفہ انا میں چلا جاتا ہے۔ اب لطیفہ انا میں وہ جاگزی ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ آپ کی آنکھ میں جائے گا، پھر آنکھوں سے قلب کے اوپر آئے گا۔ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، انا سے آنکھوں میں، آنکھوں سے قلب میں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو جب تک یہ پروسیجر پورا نہیں ہوگا آپ اسی کیفیت میں رہیں گے۔ تو یہ ہو گیا پردہ ربانی۔ کچھ لوگ یہاں پر اٹک جاتے ہیں، وہ مجذوب ہو جاتے ہیں، کچھ یہاں اٹک جاتے ہیں کیونکہ آگے جا ہی نہیں رہی وہ کہانی یعنی قلب اور آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ انا میں اٹکی رہ گئی تجلی، آگے گئی نہیں۔ یعنی جب سرکار ہم کو وہاں لے کے گئے، ہم نے تو کسی مرحلے پر یہ نہیں سوچا کہ بھئی ہم رب ہیں یا کچھ اور ہیں، یہی لگا میں ہوں مٹی کا انسان۔ تو یہ کیسے ہوا؟ بڑا ہی سوئفٹلی سرکار نے اس لمحے سے گزار دیا، کیونکہ آپ کے لطیفہ انا میں یاہو کا نور تھا، اب سامنے ذات کا نور آیا تو وہ جو ہے پریشانی کا باعث بن گیا۔ لیکن پہلے ہی اگر ذات کے نور سے بڑا نور آپ کے اندر موجود ہو تو پھر ربانی پردہ کہاں پریشانی کرے گا۔ پھر جب وہ نقش جو رب کا ہے انا سے نکل کے قلب پر سما جاتا ہے تو پھر انا فارغ ہو گیا۔ اب دوبارہ اگر اس بندے سے پوچھے ہاں بھائی کیا حال ہے، ہاں یار اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک ہوں میں، تو اب یہ ربانی پردہ بھی پھٹ گیا۔ تو یہ رب کی بصیرت ہے۔ اچھا ایک لطیفہ جو ہے وہ انسان کے مقام ناف پر ہوتا ہے جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، اور یہ لطیفہ نفس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں رہ کے پاک ہو گیا۔ اب وہ حضور کی صحبت تو حضور ہیں بھائی، ان کی صحبت میں تو سبھی پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو ناپاک ہیں، ہماری تو صحبت بھی ناپاک ہے، ہم خود بھی ناپاک ہیں۔ ہم کو پاک کرنے کے لیے پھر چلے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس جن کو پاک کرنے کے لیے بڑی مشقتوں سے بھی گزرنا پڑا اولیاء کرام کو۔ کوئی جنگل چلا گیا، کسی نے کثرت کی عبادت کی، بھوکے پیٹ رہے، دودھ دہی چھوڑ دیا، ترک حیوانات کر لیا، نہ گوشت کھایا، کچھ نہیں کیا، عورت کے پاس نہیں گئے، ساری زندگی بغیر شادی شدہ کے گزار دی، اتنے جتن کیے، اس کے بعد یہ لطیفہ نفس پاک ہوا۔ لیکن جب پاک ہو گیا تو پھر چین آ گیا، اب کوئی شرارت باقی نہیں بچی اندر، اب پاک ہو گئے۔ تو یہ 7 لطیفے ہیں، ان کے مختلف فنکشنز ہیں۔ آپ پوری اگر معلومات چاہتے ہیں ان لطائف کے بارے میں تو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے کتاب رقم فرمائی ہے، دین الہی، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں وہاں سے۔ Aura TV Guidance brought to you